اللہ نقشبندیوں اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے. سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا بتاتا ہوں اور انتہا تو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تا قیامت یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل چلتا رہے. سلسلہ نقشبندیہ کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سنو, یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی, سب سے نرالے صحابی, سب سے برتر و بہتر صحابی بلکہ سید الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے. آپ مقدر کے دھنی اس لیے ہے کہ عرس رفیق ملت نے دیار رفیق ملت نے بیٹھ کر دربار پر انوار کے سائے میں بیٹھ کر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا کہ آپ سن سکیں. اور میں مقدر کا دھنی اس لیے ہوں کہ مجھے حضور رفیق ملت نے قبول کر کے بلا لیا کہ آج دربار میں نذرانہ عقیدت تم پیش کرو گے, خراج تحسین تم پیش کرو گے. تو الحمدللہ یہ مولانا شہاب الدین رضوی صاحب جو بہت عمدہ نقیب ہے, بڑی مشکل کام بہت آسانی سے کر رہے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ خوش نصیب ہے حضور رفیق ملت نے انہیں بلا لیا ہے. سالک رضا سالک کماوی خوش نصیب ہے حضور رفیق ملت نے انہیں بلا لیا ہے. حضرت روشن ویشالوی خوش نصیب ہے انہیں حضور رفیق ملت نے بلوا لیا ہے. حضرت جمالی گوپال گنج سے آ گئے, خوش نصیب ہے حضور رفیق ملت نے ان کو بلا لیا. قاری برکت صاحب, قاری نصر الدین صاحب, قاری ذبیح اللہ صاحب, یہ خوش نصیب ہے قسمت کے سکندر, قسمت کے دھنی لوگ ہیں. ان کو حضور رفیق ملت نے خدمت میں مامور کیا ہوا ہے, ان کو رکھا ہوا ہے. یہ علماء کرام, یہ ائمہ کرام کے طالبان علوم نبویہ, یہ سارے خوش نصیب ہیں. ان کو حضور رفیق ملت نے بلایا ہے. آپ سامعین میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ چکوا کے ہو یا اختا کے ہو یا برسونی کے ہو یا جویاہی کے ہو یا بٹولیا کے ہو یا بیرگنیا کے ہو یا سیتامڑھی کے ہو یا میجر گنج کے ہو یا سرسا کے ہو یا رکسول کے ہو یا چمپارن کے ہو یا سیتامڑھی کے ہو یا شیوہر کے ہو, آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حضور رفیق ملت نے بلایا. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جھولا تو دے کر آپ آئے نہیں؟ اگر آپ جھولا تو دے کر آئے ہو تو روڈ پہ رک گئے ہو, اگر پنڈال میں آ گئے, کاشان رحمت میں آ گئے, مطلب آپ کی حاضری کو رفیق ملت نے قبول کر لیا ہے. ان علماء کرام کی حاضری کو رفیق ملت نے قبول کر لیا ہے. اور دربار ایسے شیخ کا ہے, مزاج ایسے پیر کا ہے, دربار ایسے آقا کا ہے جس کے بارے میں سنیت کی شان, بریلویت کی پہچان, ہم سب کی جان امام احمد رضا خان نے کہا تھا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میرے سرکاروں کے, ذرے دھڑ کر تیری بیزاروں کے, تاج اثر برپے ہیں سیاروں کے, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, خلاتے زربر پشتاروں کے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میرے سرکاروں کے. تو اے خوش نصیبو, اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے. اس دربار میں آئے ہو جس دربار کی یہ شان ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ بڑے حبیب کی بات ہے. اس دربار میں آئے ہو جس دربار کی یہ شان ہے کہ شاہوں سے ملا ہے نا, قلندر سے ملا ہے, اللہ کا ارشاد تیرے در سے ملا ہے, اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در. مسلک اعلی حضرت فیضان رفیق ملت, عظمت رفیق ملت, شان رفیق ملت, مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر. بہت اچھے ماشاءاللہ کرام ساتھ دے رہے ہیں. اب یہاں سے رنگ چڑھے گا, رنگ آبادانی چڑھے گا, رنگ نقشبندیہ چڑھے گا, رنگ صدیقیہ چڑھے گا, رنگ تیفوریہ چڑھے گا, رنگ خواجگانیہ چڑھے گا, رنگ آبادانیہ چڑھے گا, رنگ مجددیہ چڑھے گا.
توجہ چاہتا ہوں اب لو قاری اخلاق صاحب مسکراتے آ رہے ہیں، قاری نظام الدین صاحب پہلو میں بیٹھے ہیں، ادھر قاری ریاض الدین صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے علماء کرام کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑو، جو ذرہ کی جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ پہلی بار سے رفیق ملت میں سجاد رضوی کو شرکت کا موقع ملا ہے، شکر گزار ہوں رفیق محترم حضرت قاری برکت صاحب کے، قاری برکت صاحب کی دعوت محبت میں یہاں تک چلا آیا، آپ تمامی حضرات کے روبرو حاضر ہوں۔ یہ عرس رفیق ملت جو بہت زمانے سے کئی سالوں سے آپ تمامی حضرات اس کو مناتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت لوگ مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں حضور رفیق ملت سے محبت ہے، اور رفیق ملت سے محبت اس لیے نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بروا ٹولہ چکوا کی سرزمین پر وہ لیتے ہیں، رفیق ملت سے محبت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مزار یہاں ہے، ان کا دربار یہاں ہے، بلکہ رفیق ملت سے محبت کرے ایسا میرے آقا نے فرمایا ہے۔ آپ کہو گے مولانا سجاد رضوی 1500 سال پہلے حضور خضر خوبا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں فخر رسولہ سرور انبیاء مالک انس و جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ان کے صحابہ رہتے تھے، ان کے عقیدت مند رہتے تھے، ان کے چاہنے والے رہتے تھے، ان پر جان نچھاور کرنے والے رہتے تھے، ان کے شہدائی جن سے ہم نے صداقت کا طریقہ سیکھا وہ موجود ہوا کرتے تھے، وہ عمر جن سے عدالت دنیا نے سیکھی وہ موجود رہتے تھے، وہ عثمان جن سے سخاوت کی شناخت ہوئی وہ موجود رہتے تھے، وہ علی جنہوں نے شجاعت کا لوہا منوایا وہ موجود رہتے تھے۔ رفیق ملت کا زمانہ صدیق کے وقت میں نہیں ہے، عمر کے وقت میں رفیق ملت نہیں تھے، عثمان کے وقت میں رفیق ملت نہیں تھے، ارے وہ تو بہت دور ہے، غریب نواز کے وقت میں نہیں تھے، غوث پاک کے وقت میں نہیں تھے، وہ تو بہت دور ہے، اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، لیکن آپ نے بہت بھاری جملہ کہا کہ محبت کرے ایسا سرکار نے سکھایا ہے، تو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ یہاں بینر پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے قطب الالطاف، نام کے ساتھ لگا ہوا ہے سید، یعنی نسل رسول سے ہے، اولاد رسول سے ہے، نسبت فاطمہ ان کو حاصل ہے، نسبت علی مرتضی ان کو حاصل ہے، نسبت مصطفی ان کو حاصل ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، نسبت نہیں ہے تو ایک شخص حبشی غلام ہوتا ہے، جب نسبت مل جاتی ہے تو مؤذن رسول بن جاتا ہے، نسبت نہیں ہے تو ایک عمر باپ کا چرواہا بیٹا ہوتا ہے، لیکن جب نسبت ملتی ہے تو وہ نبی کے اعظم کا خاص اور ایسا عمر بنتا ہے جس کی شان یہ ہے کہ میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نسبت نہیں ہوتی ہے، عثمان کو کوئی نہیں جانتا، نسبت ملتی ہے، سخاوت کے تاجدار بنتے ہیں، نسبت نہیں ہے، سلمان کو کوئی نہیں جانتا، نسبت ملتی ہے، وہ فارس کے سلطان اور سلمان فارسی کہلائے، نسبت نہیں ہے تو کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن جب نسبت ملتی ہے تو نبی علی خان کے بیٹے کو بھی ہم آقا مانتے ہیں، مصطفیٰ رضا خان کو بھی ہم سردار مانتے ہیں، بغداد میں بیٹھنے والے آقا کو بھی ہم آقا مانتے ہیں، یہ صرف اور صرف نسبت رسول کی برکت ہے، اور یہ طریقہ فرمان مصطفی کی روشنی میں امام اہل سنت نے ہمیں بتایا ہے اور خوب اچھے سے سمجھایا ہے۔ اے لوگو، نبی کے شہزادوں کی شان یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہے بھرتے پیالہ نور کا، نور بھی تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہم نبی کے بیٹوں سے محبت کریں، ہم نبی کے بیٹوں سے محبت کریں۔ اچھا لگ رہا ہے دوست؟ اچھا لگ رہا ہے؟ میں آپ کے مطابق آپ کا ہم عمر ہوں، اچھا لگ رہا ہے؟ جوان آدمی، جوان خطیب، جوان لوگوں کو تو ٹک ٹاک لگ رہا ہوگا، بیٹھ کے سن سکتے ہیں مجھے، بیٹھ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، نہیں اچھا لگے گا گارنٹی دیتا ہوں 10 منٹ بعد چلے جانا،
10 منٹ اگر میں نہیں پسند آیا تو چلے جانا. 10 منٹ بیٹھو. بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, جانے کے لیے نہیں. حضور رفیق ملت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو بیٹھو. حضور رفیق ملت سے عقیدت ہے تو بیٹھو. میں آیا, آنے کے بعد پوسٹر کو پڑھ رہا تھا, بینر کو پڑھ رہا تھا, مدرسے کے بارے میں لوگوں سے جانکاری لے رہا تھا. پتا چلا حضور آج صاحب سجادہ نہیں ہے. جو شیخ کامل آتے ہیں, پیر کامل آتے ہیں, وہ نہیں ہے. اس لیے معاملہ تیتر بیتر ہے, افراد تفریق کا معاملہ ہے. میں نے کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ طریقت نہیں ہے, اس لیے آج نہیں بیٹھنا. ارے وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہے, لیکن وہ کیا ان کے شیخ کی روحانی طور پر یہاں موجود. ماشاءاللہ بہت خوب ہے. آپ بیٹھے تو صحیح, سامنے میں تو ہر بیٹا, سامنے میں تو ہر شاگرد اپنے آپ کو باادب پیش کرتا ہے. حضور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی تعظیم کرتا ہوں, لیکن حقیقی ادب وہ ہے, حقیقی محبت وہ ہے, حقیقی الفت وہ ہے جب استاذ موجود نہ ہو پھر بھی اس کا ذکر خیر سے کیا جائے. باپ موجود نہ ہو پھر بھی ان کا چرچا تعظیم و تکریم کے ساتھ کیا جائے. حقیقی محبت یہ ہے کہ پیر صاحب شیخ کامل موجود نہ ہو لیکن ان کے مشن کے عالم کو جھکنے نہ دیا جائے. تو اگر واقعی میں حضور سید راشد حسین صاحب سے آپ کو محبت ہے, المعروف راشد بھیا شیخ صاحب سے آپ کو محبت ہے, تو آپ کو بیٹھ کر یہ ثابت کرنی چاہیے کہ آج اگر میرے شیخ نہیں ہے, آج میرے مرشد نہیں ہے, آج میرے شیخ پیر کامل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ارے وہ نہیں ہے تو جن کا عرس لگتا ہے وہ رفیق ملت تو ہمارے یہاں خراج تحسین پیش کروں گا, اور ایسا ایک منظر قائم ہوگا کہ روحانیت کے اعتبار سے ہم مدینہ پہنچائیں گے. واہ بہت خوب. حق ہے. لیکن بیٹھے تب سنڈیلا شریف سے نسبت ہے اس خانقاہ کو, حضور رفیق ملت کو, یا جو شیخ کاملات ہیں ان کی نسبت سنڈیلا شریف سے ہے. اب سنڈیلا شریف والوں کو کہاں سے نسبت ہے معلوم ہے؟ یہ اصل میں سلسلہ نقشبندیہ ہے. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, آج سجاد رضوی آپ کو بتاتا ہے. سلاسل میں ایک مشہور سلسلہ جس کا نام سلسلہ نقشبندیہ ہے. بولے سبحان اللہ. نقشبندیوں اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے. سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا بتاتا ہوں اور انتہا تو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تا قیامت یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل چلتا رہے اور اس کے شیوخ آتے رہیں گے, اس کے فیوز و برکات سے انسان مالا مال ہوتے رہیں گے. سلسلہ نقشبندیہ کے موقع سلسلہ نقشبندیہ کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سنو, یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی, سب سے نرالے صحابی, سب سے برتر و بہتر صحابی, بلکہ سید الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے. ادھر والوں کو میں نہیں دکھ رہا تو آ جاتا ہوں. اب دکھ رہا ہوں نا تمہیں بھائی, اب بول دو مچل کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نظر سے نظر ملتی رہے, ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. میں آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ سے پیار کرنے لگوں, آپ مجھے دیکھتے دیکھتے مجھ سے پیار کرنے لگے, اور یہ محبت اصل میں روحانی محبت ہو, اور اس محبت میں اتنی مضبوطی آئے کہ یہ رشتہ ہم لوگوں کا قائم رہے اور اس رشتے سے ایک دوسرے کا بیڑا پار ہو جائے. بولو مچل کے سبحان اللہ. عرس رفیق ملت میں آنے والوں, حضور رفیق ملت کا بیک گراؤنڈ سن لو, حضور رفیق ملت کے طریقت کا بیک گراؤنڈ سن لو, حضور رفیق ملت کے سلسلے کا بیک گراؤنڈ سن لو. آپ نے سنا ہوگا نام سلسلہ نقشبندیہ. سلسلہ نقشبندیہ اصل میں یہ سلسلہ خواجگانیہ ہے. سلسلہ خواجگانیہ اصل میں یہ سلسلہ طیفوریہ ہے. سلسلہ طیفوریہ اصل میں یہ سلسلہ صدیقیہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی
ابتدا آقا کے یار غار پیارے صحابی اما عائشہ کے پیارے بابا جان امت مرحومہ کے شفیق رسول کے رفیق یار سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس سلسلے کی ابتدا ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے. وہاں سے لے کر حضرت شیخ طیفور تک اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. جب شیخ طیفور کی قطبیت مشہور ہوتی ہے، ولایت مشہور ہوتی ہے، عقیدت مندوں کا ہجوم لگتا ہے، تو اس سلسلے کا نام بدل جاتا ہے. اب اسی صدیقیہ سلسلے کو لوگ طیفوریہ سلسلے کے نام سے جاننے لگتے ہیں. اب یہ سلسلہ یہاں سے طیفوریہ سلسلے کے نام سے آگے بڑھتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ حضرت خواجہ کے خواجگانیہ سلسلے کے شیخ جو ہیں خواجہ صاحب ان کی بارگاہ میں آتا ہے. اس کے بعد اس سلسلے کا نام تبدیل ہوتا اور اس سلسلے کا نام اب خواجگانیہ ہو جاتا ہے. وہاں سے لے کر یہ سلسلہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی تک خواجگانیہ کے نام سے مشہور رہتا ہے. اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے بعد یہ سلسلہ نقشبندیہ بن جاتا ہے. پھر وہاں سے آگے بڑھتا اور اس سلسلے کی کئی شاخیں نکلتی ہے. پھر اسی سلسلے سے سلسلہ مجددیہ بنتا ہے. پھر اسی سلسلے سے سلسلہ عبادانیہ بنتا ہے. پھر اسی سلسلے سے سلسلہ غزوانیہ بنتا ہے. پھر اسی سلسلے سے سلسلہ مجددیہ بنتا ہے. آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے تو ہر علاقے میں اکثر ملکوں میں نام چاہے تبدیل ہے لیکن شناخت باقی ہے. روحانیت وہی ہے، کیفیت وہی ہے، حیت وہی ہے، حالت وہی ہے، طاقت وہی ہے، قوت وہی ہے. آپ کہو گے مولانا یہ کیسی طاقت ہے، یہ کیسی حیت ہے، یہ کیسی حالت ہے، یہ کیسی قوت ہے، یہ کیسی حقیقت ہے جو نام بار بار تبدیل ہونے کے بعد بھی اپنے اصل سے رجوع، اپنے اصل سے ہٹنے کو تیار نہیں. تو میں کہوں گا کہ جس سلسلے کی بنیاد صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق نے ڈالا ہو اور جس پہ عشق کا جام عبد الرحمن جامی نے چڑھایا ہو اور جس کو شیخ بہاؤالدین نقشبندی نے سوارا ہو اور جس کو مجدد الفسانی نے کھڑا کیا ہو، اس سلسلے پر انشاءاللہ تا قیامت آج آنے کو نہیں ہے. یہ اپنی اصلی روح کے ساتھ سلامت ہے اور انشاءاللہ سلامت رہے گا. اس لیے کہ یہاں جو پیر ملتے ہیں وہ پیر کامل ملتے ہیں، جو شیخ ملتے ہیں وہ شیخ کامل ملتے ہیں، جو آقا ملتے ہیں وہ لاجواب آقا ملتے ہیں. اور یہاں کے بزرگوں کی ایک شناخت یہ ہے کہ یہاں کے شیخ اکثر یا تو فنا فی اللہ ہوتے ہیں یا تو فنا فی الرسول ہوتے ہیں یا نہیں تو فنا فی الشیخ. بہت خوب. فنا فی الشیخ ہوتے ہیں. اور سلسلہ نقشبندیہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلہ کے ماننے والے کسی ایک ملک میں ہی نہیں بلکہ اب بڑھا کے کہتا ہوں ایک جملہ، آپ نقشبندی ہو تو چل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھبراؤ مت، میں رضوی ہوں لیکن سب سلسلہ جتنے سلاسل ہیں سب ہمارے بزرگوں کے ہیں، سب کو ہم بہت خوب. ماشاءاللہ. حق ہے. میں گوپال گنج میں ایک اور نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ لیٹے ہیں. آج سے 2 سال پہلے عرس احمدی کے موقع پر سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے گفتگو کی. بعد میں لوگوں نے آ کے مجھ سے بات کیا مولانا آپ بھی نقشبندی ہو. میں نے کہا میں اصل میں رضوی ہوں لیکن رضویوں کے امام احمد رضا نے یہی سکھایا ہے کہ چاہے وہ شیخ نقشبند ہو، چاہے وہ شیخ چشت ہو، چاہے وہ قادریوں کے شیخ ہو، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول والے میرے سرکاروں کے، چاہے غوث پاک چشتیوں کے شیخ ہے، غوث پاک قادریت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں لیکن غوث پاک میرے ہیں. غریب نواز چشتیت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں لیکن غریب نواز میرے ہیں. جہانگیر اشرفیت کے علم بردار ہے لیکن جہانگیر اشرف میرے ہیں. مخدوم بہاری میرے ہیں، صدر الشریعہ میرے ہیں، صدر الافاضل میرے ہیں، حافظ ملت میرے ہیں، مجاہد ملت میرے ہیں.
ہیں اور جتنے اللہ والے ہیں ہمیں سب سے محبت ہے اور ہم خود کو سب کا غلام سمجھتے ہیں، ہم سب کو اپنا آقا جانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی اپنے نظروں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات ایک مرد قلندر کی نگاہ۔ واہ بہت حق اچھا لگ رہا ہے چچا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں تو چچا لوگوں کو ہی تقریر پسند آتی ہے۔ چچا کے جو بچے ہیں یعنی ہمارے نوجوان بھائی، ان کو تو صرف شاعری چاہیے، شاعری سنیے اچھی بات ہے، میں اس شاعری کے حوالے سے آپ کو منع کیسے کر سکتا ہوں جب آپ کا خود نعت خوانی سنتے ساتھ دیجئے بول دیں سبحان اللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے اور سنیں گے یا ختم کروں؟ راشد بھیا کو آپ خوب مانتے نا، بزرگان سرا حوض کو آپ خوب مانتے نا، بزرگان سرہند کو آپ مانتے نا، سلسلہ نقشبندیہ سے جڑے ہیں نا، حضور رفیق ملت سے محبت کرتے ہیں نا، بولیں سبحان اللہ۔ حضور رفیق ملت سے محبت ہے تو رفیق ملت کے نام پر ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ۔ سالک بھائی پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے روشن بھائی پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے علی اللہ بھائی پڑھ رہے تھے، شاہب الدین صاحب محنت کر رہے تھے اور ہر ایک کا ریاکشن نیچے بیٹھنے کے بعد یہی تھا کہ مائک بہت لاجواب، اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن گھبرائیے مت، اگر مائک لاجواب ہے تو میں بھی کم نہیں۔ دیکھنے میں سنگل چچس کا آدمی نقیب صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، سینے میں اتنا دم ہے کہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ممبر نور پر، علماء کرام، میں صحیح طور پر ان سب کا تعارف پیش نہیں کر سکا، لیکن اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، ایک جملے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ یہ جتنے ہیں سب غوث پاک کے غلام بیٹھے ہیں، غریب نواز کے در کے بھکاری بیٹھے ہیں، امام احمد رضا کے شیدائی بیٹھے ہیں اور حضور رفیق ملت کے شیدائی۔ واہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سلسلہ نقشبندیہ کو فالو کرنے والے، ماننے والے۔ اچھا ایک اور آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں، حضور تیغ علی شاہ کا نام آپ نے سنا؟ مظفر پور میں دربار ہے، جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ سلسلہ آبادانیہ ہے نا، اصل میں وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب کل سے کہنا تیغ علی بھی میرے ہی سلسلے کے بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ تیغ علی بھی، جناب علی بھی، ہم لوگوں کے، ہم جس سلسلے کو مانتے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، سلسلہ نقشبندیہ کو اللہ رب العزت نے سلسلہ نقشبندیہ کے ماننے والوں پر اپنا خاص فضل، خاص عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے۔ آپ دیکھیں گے ایک سے ایک پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور ماننے والوں کی بھیڑ دیکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کے اکثر علاقوں میں تھوڑے تھوڑے کی تعداد میں ہی صحیح، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کے علاقوں میں کچھ حصے میں سلسلہ نقشبندیہ کے، بلکہ کثرت سے سلسلہ نقشبندیہ کے پیروکار وہاں دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے خود رفیق ملت جن کے نام کے نیچے لکھا ہوا بے نوری، میں نے پوچھا قاری ذبیح اللہ صاحب سے، حضرت یہ بے نوری، بے نور ٹاؤن وہ پاکستان والا ہے کیا؟ کہتے ہاں ہاں، ان کا خاندان وہیں سے یہاں آیا تھا، ابھی بھی کچھ افراد وہاں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو وہاں جن لوگوں نے سلسلہ نقشبندیہ سے فیوز و برکات حاصل کیا تھا، وہ سارا فیضان بے نور ٹاؤن سے لے کر ڈائریکٹ پروان ٹولہ میں حضور رفیق ملت آئے تھے۔ آپ کو بتا
بتا دوں سلسلہ نقشبندیہ کے پیروکار یعنی فالوور ماننے والے ترکی میں اکثر پائے جاتے، بلکہ 70% کے قریب لوگ یا یوں کہہ دیجئے 60% مان لیتے ہیں، 60% کے قریب لوگ جو وہاں اہل سنت والجماعت کے ہیں، اکثر لوگ سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک ہے۔ اس کے بعد ایران کے علاقوں میں، ایران کے کچھ جگہوں پر سلسلہ نقشبندیہ کے ماننے والے پائے جاتے، عراق کے کئی گاؤں میں سلسلہ نقشبندیہ کو فالو کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، مصر ایجپٹ کے علاقے میں آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کو فالو کرنے والے لوگ مل جائیں گے، اور ہندوستان میں تو کہاں کہاں ملیں گے یہ نہیں بتاؤں گا، جب بروا ٹولہ میں مل گئے یہ چھوٹی سی بستی تو الحمدللہ بہت سارے لوگ ملیں گے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے چاہنے والے، ماننے والے، اس کو فالو کرنے والے، اور بزرگان دین کی آپ بات کریں تو ایک دور مشاہیر جو لوگ ہیں، ایک دو نام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا، حضرت ابو بکر صدیق مل گئے، اب اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ عاشقوں کے امام عبد الرحمن جامی ملے، اب کیا چاہیے؟ شیخ غزوان ملے، اب کیا چاہیے؟ شیخ خاقان ملے، اب کیا چاہیے؟ شیخ سرہند ملے، اب کیا چاہیے؟ مجدد الفسانی، اب کیا چاہیے؟ ایک نہیں انیک بزرگان دین ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے اندر کی باتیں بتاتا ہوں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے فالوور کتنے لوگ ہیں غور سے سنیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کی تاریخ آپ پڑھیں گے، ان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے، ان کی آپ کہانی پڑھیں گے تو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ سب نے اپنے مریدوں کو، سب نے اپنے عقیدت مندوں کو، سب نے اپنے ماننے والوں کو، سب نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ اپنے شیخ کی پیروی کرو، اپنے شیخ کی ابتدا کرو، اپنے شیخ کی پیروی کرو، اپنے شیخ کو فالو کرو، اپنے شیخ کے پیچھے چلو، اپنے شیخ کو آگے رکھو۔ اب آپ میں سے کوئی کہہ سکتا مولانا سجاد رضوی ابھی ترقی کا دورہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، اور خاص کر کے بروا ٹولہ میں دانش مند لوگ رہتے ہیں، آپ کہتے شیخ کے پیچھے چلیے، جبکہ کچھ لوگ کہتے شیخ کو چھوڑو، کتب کو چھوڑو، ابدال کو چھوڑو، ابدال کو چھوڑو، اولیاء کو چھوڑو، ڈائریکٹ اللہ کی جانب بڑھو، تو آپ کہتے شیخ کے قریب رہیے، کچھ لوگ کہتے اللہ کی جانب بڑھو۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا ہاں ہماری منزل بھی یہی ہے کہ قرب الہی مل جائے، ہم سب کا مشن بھی یہی ہے قرب خداوندی حاصل ہو جائے، ہم بھی اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، لیکن بروا ٹولہ میں پیدا ہونے والا بچہ جسے تمیز نہیں ہے کھانے کی صحیح طور پر، جسے پتہ نہیں ہے کھڑا ہونے کی صحیح طور پر، جسے پتہ نہیں ہے قیام کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، درود کیا ہے، سلام کیا ہے، کلمہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ڈائریکٹ جائے گا رب ذوالجلال کو ڈھونڈنے تو شاید اتنی آسانی سے ڈھونڈ نہ پائے، لیکن وہی بچہ اگر شیخ سرہند کی تربیت میں 1-2 سال رہ جائے، ان سے قربت حاصل کر لے، شیخ کرمانی کے قریب ہو جائے، شیخ اصفہانی کے قریب ہو جائے، شیخ جامی کے قریب ہو جائے، ابو بکر صدیق کے قریب ہو جائے، تو ہمیں اپنے بزرگان دین پر، ان اللہ والوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ ہمیں اس طرح تراشیں گے، ایسے سواریں گے، اتنا بنائیں گے کہ ہم جو منزل چاہتے ہیں ہمیں ہماری منزل مل جائے گی۔ رفیق ملت کی بارگاہ میں جانا اصل میں خود کو رفیق ملت تک پہنچانا مقصد نہیں ہے، رفیق ملت کے وسیلے سے خود کو رب کے حضور پیش کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ماشاءاللہ، حق ہے، کیا بات ہے۔ اور ہم لوگ بڑی آسانی سے کہتے کیوں جاتے ہزاروں پہ ملتا کیا؟ کل صبح میں آپ جائیں گے تو پوچھیں گے کہ کئی کلو سونا ملا، کئی کلو چاندی، کتنے ہیرے اور جواہرات، کیا کیا ملا، کیا لائے،
تحفے میں کیا لائے؟ پوچھیں گے لوگ تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیے گا میرے دوست ہم غریب نواز کی بارگاہ میں یا غوث پاک کے دربار میں سونا لانے نہیں جاتے، چاندی لینے نہیں جاتے، دولت و ثروت لینے نہیں جاتے، اور پوچھتے ہو وہ دیتے کیا ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں، دیتے کیا ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ پوچھیں گے کیا دیتے ہیں؟ کہنا اپنے آپ کو، کہنا ہمیں وہ اندر سے بدل دیتے، دل کی دنیا تبدیل کر دیتے، اور ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ کل تک گارنٹی نہیں تھی، لیکن جب سے رفیق ملت کی نظر عنایت ہو گئی، فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے، اب گارنٹی ہے کہ عاشقوں کی جماعت میں ہمارا حق ہے، ماشاءاللہ بہت خوب، حق ہے۔ یار سب سے زیادہ تم کر رہے ہو، تھوڑا بچا کے ہم کر رہے ہیں نا، آپ پیار سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مشہور و معروف آیت مبارکہ جو اکثر خطبہ اعظام سے، علماء کرام سے آپ سنتے اور ترجمہ بھی سنتے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رفیق ملت کے دربار میں بیٹھے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے چند باتیں جو میرے ذہن میں ابھی محفوظ تھی میں نے پیش کر دیا ہے، کچھ باتیں اور دوران گفتگو آ جائے انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور رفیق ملت کے دربار میں آئے ہیں، ہماری اور آپ کی سب سے بڑی سمسیا اس دور میں یہ ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم خود کو غلام تو بنا لیتے ہیں، عقیدت مند تو بنا لیتے ہیں، حاجت مند تو بنا لیتے ہیں، ضرورت مند تو بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیار رفیق ملت میں آتے اس امید پر کہ رفیق ملت کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، ہماری دعا قبول ہوگی۔ دیار غریب نواز میں جاتے اس نیت سے کہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ہم لوگوں کی سن لے گا۔ غوث اعظم کے دربار میں جاتے اس نیت سے کہ غوث اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن توجہ سے سننا، ایک ایک جملے کو تختیہ دل پہ نوٹ کرنا۔ ہم غریب نواز کو ایسا مانتے کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی، ہم غوث پاک کو اتنا اعلیٰ مانتے کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی، ہم رفیق ملت کو اتنا عظیم مانتے کہ ہم یہ جانتے کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی، ہم حضور غنی شاہ کو اتنا مانتے کہ یہ یقین رکھتے ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوگی، اور دعا کرنے ہمیشہ جاتے، نیاز دلانے ہمیشہ جاتے، فاتحہ پڑھنے ہمیشہ جاتے، سلامی عرض کرنے ہمیشہ جاتے، سلام پیش کرنے ہمیشہ جاتے۔ لیکن بچپن سے کوئی 20 سال سے دیار رفیق ملت میں آ رہا ہوگا، کوئی 50 سال سے دیار رفیق ملت میں آ رہا ہوگا، مطلب جس کی جتنی عمر ہوگی، اور جب سے یہ دربار موجود ہے تب سے لوگ آتے ہوں گے، 20 سال سے، 15 سال سے، 10 سال سے، 12 سال سے، 6 سال سے، 4 سال سے، جب سے یہ دربار موجود ہے، جب سے چاہے 2 سال سے موجود ہو تو 2 سال سے، یا 20 سال سے موجود ہو تو 20 سال سے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، تاتا بندھا ہوا لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہے کہ رکتا ہی نہیں۔ آپ پوچھو کیوں آتے ہو، ادھر کیا ہوا اس پہ چھوڑو، اس پہ دھیان دینا بند کرو۔